الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الاستغفار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک دوسرا عشرہ جس کی ہم نے پہلی سحری کھائی ہے، تسخروا فإن فی السحور برکہ، اس پہ عمل کیا ہے بفضل اللہ و بتوفیق اللہ. یہ اوسطو ہے، درمیانہ عشرہ، اور اس میں رب کائنات مغفرت کی باران کرتے ہیں، مغفرت کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلاتے ہیں. بڑی پکی بات ہے کہ جو آدمی اس عشرے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس جیسا سست، اس جیسا بد نصیب آدمی کوئی نہیں. رب کائنات مغفرت فرماتے ہیں، اور مغفرت ایک ایسا ہمارا کام ہے
دنیا جہان کے سارے کام ہمارے ہو جائیں لیکن گناہوں کی بخشش نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور آ کے کوئی اپنی تکلیف اور مشکل کا ذکر کرتا، اولاد نہیں، فرماتے اکثر الاستغفار، استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لمبی دعا نہیں آتی، استغفر اللہ یہ بھی نہیں آتی، اللہ معاف کر دے۔ اور اگر یہ دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ اغفر لنا۔ اے رب تو ہے، میں ہوں، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ اے اللہ مجھے عادت ہے، بہت بڑی عادت ہے گناہوں کی، اور اے رب کریم تیری عادت ہے معاف کرنے کی، مجھے معاف کر دے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، حضرت بیمار، گھر میں پریشانی، دکھ، غم، اولاد نہیں، آپ فرماتے تھے اکثر الاستغفار، استغفار زیادہ کو۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے پائے کے ولی اللہ تھے، قطب ابدال جو ولایت سے بھی یعنی صف اول کے ولی ہوتے ہیں وہ تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی آتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو فرماتے استغفار کر، حضرت یہ ہے استغفار کر۔ تیسرا آتا، حضرت یہ تکلیف، استغفار کر۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ استغفار میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے تھے انہو لیغان علی قلبی، دل پہ غشی سی آتی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کئی نوجوان، کئی بزرگ مائیں بہنیں کہ دل گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہو لیغان علی قلبی، دل پہ بوجھ سا آتا ہے، امت کی وجہ سے، آپ تو معصوم تھے۔ تو فرمایا پھر میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور پھر فرمایا میں 100 دفعہ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ پہلے 70 دفعہ کرتے ہوں گے ابتدائی، پھر 100 دفعہ، اور آپ کا ایک دفعہ کہنا ہمارے کروڑ دفعہ کہنے سے افضل ہے، اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1200 دفعہ اگر خاص کر اس عشرے میں، ویسے بھی 1200 دفعہ گن کے آدمی استغفار کر لے، چاہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ 1200 کم از کم 12,000، اور اگر خلوص ہو تو 12 لاکھ کا مقابلہ کرنا ہے۔ کم از کم ایک دن اس عشرے میں بیٹھ کے 1200 دفعہ استغفار کرو ہر مشکل کی نیت سے۔ میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، اللہ کے ساتھ بڑا گہرا ان کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3000 دفعہ آدمی استغفار کی روٹین بنا لے 24 گھنٹے کی، چاہے ایک مجلس میں یا کئی مجلسوں میں، وقفے میں قسط وار، تو فرما پھر اس کے فوائد دیکھنا۔ بہرحال جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اکثر الاستغفار، استغفار زیادہ کرو، تو جو 100 دفعہ کرے یہ بھی زیادہ ہے، 1200 دفعہ بھی زیادہ ہے، 3000 بھی زیادہ ہے، 10,000 بھی زیادہ ہے، بلکہ قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ لفظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہو، اور سننے والا
توجہ سے سنیں، اور یہ فصاحت و بلاغت اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ایک کتاب ہے النجم السعد فی باس اما بعد، عربی میں مولانا موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ، جن کی قبر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، بہت پائے کے استاذ اور پائے کے ولی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اما بعد یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا، چونکہ وہ خطیب الانبیاء ہے، تمام نبیوں میں خطابت، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے پھر آپ جیسا کوئی خطیب نہیں۔ فصاحت و بلاغت، طوبیٰ، میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، اور قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس درخت کی شاخ ہر امتی کے گھر میں ہوگی۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رابطہ جوڑ دے گا۔ دنیا میں ہے رابطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے کلمہ پڑھو تو ساتھ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، آگے پیچھے جب میرے آقا کا نام آئے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ قیامت کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا، گزارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طوبیٰ درخت جو آپ کے گھر میں ہوگا پھر وہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کی ٹہنی اور شاخ ہر امتی کے گھر میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو طوبیٰ سے مراد ہے وہ درخت، یا طوبیٰ سے مراد ہے مبارک۔ طوبیٰ یہ نام جب ماؤں بہنوں رکھو تو نام آسان سا رکھا کرو، یہ بھی ذہن میں رکھو، بچے اور بچی کا جو نام ہے نا وہ اگر مشکل ہوگا تو اس بیچاری کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک بہت بڑے عالم کو اپنے بیٹے کا نام بڑی خوشی سے بتا تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بڑا مشکل نام ہے، اسے مشکل میں ڈال دی، آسان سے نام رکھا کرو۔ طوبیٰ بھی اچھا نام ہے۔ طوبیٰ مبارک اس شخص کے لیے وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار۔ کئی لوگ ایسے خوش نصیب ہے کہ زندگی میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے، دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ استغفار۔ قیامت کے دن جب نام اعمال سامنے آئے گا تو یہ آدمی خواہش رکھے سب سے زیادہ استغفار یا درود شریف یا کوئی توبہ یا اسی طرح تلاوت قرآن مجید ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی افضل عبادت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ بہت لوگ سستی کرتے ہیں اس عبادت میں۔ افضل و عبادتی، میری امت کی جو افضل عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس میں بہت سستی ہوتی ہے، خدا را رمضان المبارک میں یہ تھرڈ درجہ ہے، بالکل ادنا درجہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی قرآن مجید مکمل کرے، یہ کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کرے تو بہت زیادہ۔ فرما مبارک اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو۔ فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں مبارک دے گئے ان امتیوں کو۔ ہم اس صدی میں بیٹھے ہیں، 15ویں صدی میں، جو اس سے پہلے گزر گئے میرے آقا علیہ السلام مبارک دے گئے، تو کتنے راضی ہوئے آپ کے جو میرا امتی استغفار زیادہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 4 کام بہت ضروری ہیں۔ 2 ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 ہیں اپنے لیے۔ توحید باری تعالی، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ توحید نہیں ہے، شرک ہے، عقیدہ ڈھل مل یقین ہے تو اعمال ہی قبول نہیں۔ تو میرے آقا کی فساد دے کے، آپ کا سمجھانا دے کے، پہلی چیز ہے توحید باری تعالی، اللہ وحدہ لا شریک، اور دوسری ہے استغفار۔
اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. کیا کہ جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق جو بات ہے نا، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. آج ہمارا موضوع ہے استغفار، اس لیے میں یہ بات سنا رہا ہوں کہ دوسری چیز ہے استغفار بہت زیادہ. اور تیسرے نمبر پہ ہے اللہ رب العزت سے جنت مانگنی، اللہ جنت عطا فرما. اور چوتھے نمبر پہ ہے دوزخ سے پناہ مانگنی. تو رمضان المبارک میں جو 4 کام ہیں ان میں سے دیکھا سر فہرست ہے استغفار زیادہ کر. تو یہ جو عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے، رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے، اکثر الاستغفار پہ عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ بات بنے. آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار، کہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے اسباب کیا ہے. ان میں سے عرض کرتا ہوں، پہلا سبب ہے والدین کو راضی کرنا. تو بدبخت جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، قلبی طور پہ والدین کو راضی کر لے، یہ مغفرت کا سبب ہے. مفتی صاحب نے آج موضوع لکھا مغفرت کے اسباب. تو یہ مغفرت کا ایک سبب ہے والدین کو راضی کرنا، کہ والدین راضی ہو جائے. اگر اس دنیا میں آدمی روحانیت رکھتا ہو نا، روحانیت، اور وہ بچنا چاہے کہ یار فلاں آدمی سے رشتہ نہیں کرتے، تعلق نہیں بناتے، کئی کہتے یار اس کی آمدن کم ہے، کئی کہتے اخلاق نہیں، کئی کہتے اپنا مکان نہیں، کئی کہتے بالکل جاہل ہے، کئی کہتے بے نماز. ساری چیزیں یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ تھرمامیٹر اپنے پاس رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اس نے والدین کا دل دکھایا ہے زندگی میں اور والدین اسی طرح گئے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. خدا را اس سے رشتہ نہ کرنا، خدا را اس سے یاری دوستی نہ لگانا، اس پہ اللہ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے. اس لیے ایک سبب مغفرت کا یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رہو زندگی میں بھی، اور وہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے استغفار کرتے رہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ اچانک اللہ ان کا مرتبہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اچانک. پھر وہ پوچھتے ہیں رب کائنات، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ ہمارا اتنا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ تو حدیث کے لفظ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بے استغفار ولدک، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی ہے. جس وجہ سے ایک آدمی نے مجھے ایک سفر میں بات سنائی تھی، یہ کوئی 30 سال پہلے کی ہے، میرا اللہ نے مجھے حافظہ عطا فرمایا. کل جو میں خواب سنائی تھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی، وہ بھی آج سے کم از کم 15-16 سال پہلے کی ہے. تو اللہ نے حافظہ عطا کیا، ہم آپ کو باتیں سناتے ہیں. تو ایک آدمی سفر میں مجھے ملا، کہنے لگا کہ ایک دن میں علیحدہ بیٹھ گیا، اپنی جو میت ہے، فوت ہو گئی ہے، فوت شدہ ماں کے لیے دعائیں کرنے لگا. اور دعائیں میں ایسے عاجزی کہ یا اللہ نہیں بھی معاف کرنا، میری ماں کو معاف کر. کہتا ہے کہ میں اسی طرح کرتا رہا دعا. تو ماں تو نہیں سن رہی تھی، نہ مردے سنتے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن حدیث کا عقیدہ ہے. تو کیا ہوا، اپنی والدہ پھر خواب میں ملی اور مجھے کہا کہ کس نے یہ تجھے دعا بتائی ہے، کس نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ نے میرے اتنے درجات بلند کیے، اتنے درجات بلند کی. کبھی جنون کی حد تک اپنے والدین کے لیے. آخر انسان تھے، دنیا سے گئے، پتہ نہیں کس معاملے میں پھنس گئے ہوں، پریشان ہوں، یا خوشیوں میں ہے، اللہ کرے تو ان کے درجات بلند ہو جائے. بے استغفار ولد ایک سبب اللہ کی طرف سے مغفرت کا ہے، والدین کو راضی رکھنا بہت بڑی چیز ہے. بلکہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں تو کئی مفتیوں سے پوچھنا، میں تو مفتی نہیں بلکہ مفتیوں کا باپ ہوں، کیا کہ بعض اوقات کبیرہ گناہ، کبیرہ جو اللہ پاک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت کی وجہ سے، یاد رکھنا خدمت کی وجہ سے اللہ پاک کبیرہ گناہ اسی طرح معاف فرما دیتے، اسی طرح معاف فرما دیتے. بڑا خوش نصیب ہے
میں کہتا ہوں کہ اگر وہ داڑھی رکھی ہوئی ہو، عقیدہ درست ہو، حلال کمائی ہو، تو وہ ولی اللہ ہے جو والدین کا خادم ہے اور والدین کو راضی کیا ہے۔ پہلا سبب یہ، اور ایک اور سبب ہے مغفرت کا، درود شریف زیادہ پڑھنا۔ اور مغفرت کا سبب کیا ہے؟ رمضان المبارک میں محنت کرنا کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، تقلید کی بھی دلیل ہے۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی، یا کوئی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کی کرتا ہے، یہ تقلید کی دلیل بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ بھی مغفرت کا سبب ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرما اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ، طریقہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور محبت 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ ہوتی ہے جمال دیکھ کے، جمال دیکھا، خوبصورتی، یہ درجہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کمال، یار جمال تو کوئی نہیں، کمال اس میں ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے یار نہ جمال ہے نہ کمال ہے، چلو ہمارا قریبی ہے، ہم کمبو ہیں یہ بھی کمبو ہے، ہم راجپوت ہیں یہ بھی راجپوت ہے، ہم فلاں قوم کے، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے قریب ہونا۔ اور چوتھا درجہ ہوتا ہے کہ یار نہ جمال ہے نہ کمال ہے نہ قریبی ہے، اس کے مجھ پہ احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی احسان کرے تو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ احسان کا بدلہ احسان ہے کہ دعائیں کرتے رہو۔ یہ جو دعا دیتے ہیں نا ہم، اس کو لوگوں نے تو سمجھا وہ آپ نہیں، ایک عام سی تو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ استاد عبد الرحمن صاحب شیخ الحدیث گزرے ہیں جامعہ صدیقیہ کے، میرے بچوں اور شاگردوں کے استاد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے تھے، پوری زندگی حدیث پڑھائی، فرماتے تھے جزاک اللہ سے بڑھ کے کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ رسمی تو جزاک اللہ، نہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جزاک اللہ، میرے پاس کوئی نہیں، اللہ بدلہ دے، اور اللہ پاک پھر وہ بدلہ عطا بھی فرما دے۔ اب ہماری جو اللہ سے محبت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ جمال بھی ہے اللہ میں، کمال بھی ہے، قرب بھی ہے، احسان بھی ہے، پھر اللہ سے کیوں نہ محبت رکھے۔ میں ایک جگہ تقریر کی، بعد میں بدیالی صاحب کی تقریر تھی پنڈی میں، تو مجھے ہنس کے کہنے لگے آپ نے یہ 4 وجہ بیان کی ہیں، ہم کس درجے میں ہیں؟ یعنی گویا میرا امتحان لیا، جو جواب تھا میں نے بتایا۔ اللہ کا جمال، سبحان اللہ، کسی کا وہ جمال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر اس سے بڑا جمال کس کا ہے؟ پھر اللہ سے محبت جمال کی وجہ سے بھی۔ اور کمال کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اللہ کا قرب، جس وجہ سے محبت ہوتی ہے، زیادہ برادری ایک ہے، رشتہ داری ایک ہے، کلاس فیلو ہے، پیشہ ایک ہے۔ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب۔ جہاں تم بیٹھے ہوتے ہو یہ یاد کیا کرو ایسی چیزیں۔ اور چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یار اس کے احسان بڑے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہماری محمد جمال، کمال اور قریب ہونے کی وجہ سے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ کی یار احسان بہت بڑے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو۔ ایک نعمت ہے پانی ہاتھ میں لی، اس کا مراقبہ تم نہیں کر سکتے۔ پانی اللہ نے دیا، برتن اللہ نے دیے، ہاتھ میں طاقت اللہ نے دی، ابھی ہونٹ اللہ نے دی ہے، زبان اللہ نے دی ہے، گلے سے گزرے گی، آگے نظام ہضم ہے میرا، جو ضرورت ہے وہ دوسرا پیشاب کے راستے باہر سے۔ ایک نعمت کو بھی انسان مراقبہ نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ دعا کیا کرو، ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے
اس سے کوئی اور کام عزت والا اگر نظر آتا تو میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا کرو، خود بھی کرتا، اولاد کو بھی کہتا، آپ کو بھی کہتا۔ دین کی خدمت بیان کرنا ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے میرے نزدیک اس سے بڑھ کے نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سکون ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، ہر کام میں میری اتباع کرو۔ آپ ایک زندگی میں اصول بنا لیں، کوئی کام کرنے لگے، استاد جی یا مولوی صاحب جہاں بھی ہیں، یہاں سنت کیا ہے؟ بس فَاتَّبِعُونِی، اس سنت کو لے لیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرتے رہو۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاقیات ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، کوئی چیز بھی ہے، بس اتباع سنت۔ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، خوشی ہے، غمی، معیار بنائے، بھائی سنت کیا ہے؟ بس مجھے یہ بتائیں۔ جب سنت ہوگی، اب میں سبب مغفرت بیان کر رہا ہوں نا، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، میں آپ میں سے یہ سب کا محب ہوں۔ کوئی وقت آئے اور ہے الحمدللہ کہ آپ محب بن جائیں، میں محبوب بن جاؤں، تو میرے لیے اس سے اور کیا خوش قسمتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ اللہ کے تم محب ہو نا، جب سنت کی تابعداری کرو گے، یحببکم اللہ، آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میرا محبوب ہے۔ چل رہا ہو مڈیالہ کی گلیوں میں، پھر رہا ہو یونان میں، پھر رہا ہو امریکہ میں، اتباع سنت ہے تو اعلان آتا ہے یحببکم اللہ، میرا محبوب جا رہا ہے۔ پھر کیا فائدہ ہوتا ہے اس اتباع سنت کا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سبب مغفرت اتباع سنت بھی ہے، والدین کی خدمت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، خرچ کرنا بھی۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزرگوں کا، دوستوں کا، ماں بہنوں کا، جنہوں نے دعائیں کی، کوششیں کی، عدالتوں کے چکر لگائے، کہ اللہ پاک نے ہمیں فتح دی ہے۔ آئندہ بھی یاد رکھو کہ دینی مدارس اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو ان کی مخالفت نہ کرنا، اور یہ اگلی بات دل پہ لکھ لو، خدا نہ خواستہ کسی نے دینی مدرسے کی، مسجد کی یا علماء کی مخالفت کی، زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ جاؤ یہ تھرمامیٹر لے لو اور پوری دنیا میں چکر لگاؤ، علماء کا، اولیاء کا، اور مدارس کا، مساجد کا، طلباء کا، جو بھی ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا، کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ سکون میں ہوگا۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ، یہ شاید بیٹا ہے ماسٹر خلیل صاحب مرحوم کا بیٹا، حاجی اشرف صاحب کا، اور نعیم بیٹا ہے، خاص کر میرے بڑے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی حنیف صاحب، جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن مجھے اطمینان تھا پہلے دن سے، اس کے بعد بھی قیامت تک کسی مدرسے کی کوئی مخالفت کرے گا، تماشا بنے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں استقامت دے۔ جو کچھ ہو گیا انشاءاللہ مدرسے مسجد کی خدمت ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان